بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. پچھلے سبق میں ہم نے جو پچھلا سبق رکھا تھا وہ کچھ مختصر بھی تھا، اور اس میں ایک بات رہ گئی تھی جو میں نے کلاس کے اختتام سے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ مجھے یہ یاد کروا دیجیے گا اگر مجھے یاد نہ رہا، کہ ہمیں درود شریف کے متعلق کچھ پڑھنا ہے اور صلاۃ والسلام کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھنے کی جو ترغیبات ہیں اور جو درود السلام کے فضائل ہیں، جو برکات ہیں، یہ ہم پڑھیں گے۔ یہ پڑھ کے انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ مزید جو ہمارا سبق ہے خصائل اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ یہ چیز اس لیے ضروری ہے کیونکہ شمائل اور خصائل میں ہم بارہا نبی علیہ السلام کا نام بھی اپنی زبان سے لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہمیں چونکہ وہ درود شریف ہے تو اس کو ہم درود پڑھ کے اگر پڑھیں گے اور اس کی فضائل اور ترغیبات ہمارے دماغوں میں ہوں گی، اس کی برکات ہمارے ذہنوں میں ہوں گی، تو فیضان زیادہ ہوگا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص مجھ پر، نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو مجھ سے فاصلے پہ درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی بذریعہ ملائکہ، بذریعہ فرشتے وہ درود شریف مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجے، کسی کتاب میں تو ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں، کسی کتاب میں مطلب جب ہم لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ جمعہ کے خطبے میں جب نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے یا خطیب یہ آیت پڑھے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والی، تو اپنے دل میں زبان کو حرکت دیے بغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے۔ درود شریف میں پڑھتے وقت اعضاء کو حرکت دینا، آواز بلند کرنا، یہ چیزیں بعض جگہ ایسی ہیں جس سے منع کیا گیا۔ بہرحال جب اس میں مبارک لکھیں، جب نبی علیہ السلام کا نام لکھا جائے تو سلام صاد لام عین میم، یہ صرف یہ لکھ دینا کافی نہیں ہے، یا صلی لکھ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے درود پاک کا ادب یہ ہے کہ اس کو مکمل پورا لکھا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب طالبات یقیناً درود شریف پڑھتی ہیں اور معلوم بھی ہے کہ کثرت سے پڑھتی ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک ہماری ترتیب ایسی بھی ہونی چاہیے کہ ہم درود شریف لکھیں۔ ہمارے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے کہ جس میں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم لکھی جائیں، کم از کم دن میں 10 بار درود پاک لکھیں۔ ہزاروں بار پڑھتے تو ہیں لیکن لکھتے نہیں ہیں، اور ابھی یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے عرض کی کہ اگر کسی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ہم نے درج کر دیا تو نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے، لکھنے والے کے لیے فرشتے رحمت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ کتاب میں محفوظ رہتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کتاب میں ایک ڈائری بنا لیں درود السلام کے نام سے، اور اس میں روز کی 10 بار اگر ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا کریں تو ڈائری مکمل ہونے تک اس میں بے شمار درود پاک درج ہو جائے گا، اور جب تک وہ رہے گا اس ڈائری کو یا اس کاپی کو، اس رجسٹر کو کسی جگہ محفوظ رکھا جائے، تاکہ اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ جو درود سلام درج ہے اور اس پر جو ملائکہ رحمت بھیج رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ سلسلہ جاری رہے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ علیہ السلام کے اسم گرامی سے پہلے سیدنا بڑھا دینا بہت مستحب ہے اور افضل ہے۔ اگر ایک مجلس میں کئی بار آپ کا نام مبارک لیا جائے تو امام طحطاوی رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ ہر بار میں ذکر کرنے والے اور سننے والے پر درود پڑھنا واجب ہے، مگر فتویٰ اسی پر ہے کہ ایک بار درود پڑھ لینا واجب ہے اور پھر مستحب ہے۔ نماز میں بجز تشہد اخیر کے دوسرے ارکان میں درود پڑھنا مکروہ ہے۔ بے وضو شخص درود شریف پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، اور با وضو ہو تو نور اعلی نور ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔
ابو حفص ابن شاہین رحمہ اللہ نے سیدنا حضرت انس سے روایت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1000 بار درود پڑھے تو جب تک وہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے گا وہ دنیا سے نہیں جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ یہی حدیث حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم سے بھی ہے۔ ابو بردہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی خلوص دل سے مجھ پر صلات بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 صلات بھیجتا ہے، اس کے صلہ میں اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اور اس کے حساب میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت کعب سے روایت ہے، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، میرے پاس آ جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے، آپ کو جو کچھ ارشاد فرمانا تھا فرمایا۔ پھر آپ ممبر پر جانے لگے، جب ممبر پہ کے پہلے درجہ پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسرے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اسی طرح جب تیسرے درجہ پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر جو کچھ فرمانا تھا فرمایا۔ جب اس سے فارغ ہوئے آپ ممبر سے نیچے اترے تو ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی چیز سنی جو ہم پہلے نہیں سنتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبرائیل امین آ گئے، انہوں نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو وہ محروم جو رمضان مبارک پائے اور اس میں بھی اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے ممبر کے دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، تباہ و برباد ہو وہ بے توفیق اور بے نصیب جس کے پاس آپ کا ذکر آئے اور وہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ پھر جب میں نے ممبر کے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا، حضرت جبرائیل نے، تباہ و برباد ہو وہ بدبخت آدمی جس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے ایک اس کے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی اور خوش کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے۔ اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ہم کبھی کسی اللہ والے کے یا بہت عظیم کسی کے قریب چلے جائیں نا، جو دین کی نسبت سے بڑا ہو، تو ہمیں اس کا قرب مل جائے تو ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ ہمارے مدارس کا یہ انداز ہے۔ مدرسوں کے ماحول سے جو واقف ہیں وہ طالبات تو اس کو سمجھ سکتی ہیں کہ ہمارے جامعہ میں اگر کوئی بہت اہل علم آ جائے، ہمیں ان کا جھوٹا بھی مل جائے یا ان کی خدمت میں 2 سیکنڈ بھی گزارنے کی صحبت بھی مل جائے ان کی، تو ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو بروز محشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں کس طرح قرب ملے گا اور کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں ساتھ ملے گا، وہ درود پاک ہے۔ جس کا درود کثرت سے ہوا کرے گا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قیامت کے دن قریب ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا گناہوں کے دھونے اور اس سے پاک کرنے میں آگ کو سرد پانی سے بجھانے سے زیادہ مؤثر کار آمد ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پیش کرنا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا منبع انوار و برکات ہیں اور مفتاح تمام ابواب خیرات و سعادات ہیں، اور اہل سلوک اس باب میں بہت زیادہ شغف رکھنے کی بنا پر فتح عظیم کے مستجب اور مواہب ربانیہ کے مستحق ہیں۔ کون اہل سلوک؟ طریقت والے اور شریعت والے اور کسی سلسلے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی نقشبندی سلسلہ ہو، سہروردی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، ان حضرات کے ہاں درود پاک کی بڑے فضائل ہوتے ہیں اور درود پاک کا بہت اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ یہ اہل سلوک ہیں اور یہ اس کی عظمتیں سمجھتے ہیں۔ بعض مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ جب ایسا شیخ کامی اور مرشد کامل موجود نہ ہو جو اس کی تربیت کر سکے تو اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو لازم کر لے۔ آپ میں سے کوئی بیت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ درود پاک کو لازم پکڑ لے۔ یہ ایسا طریقہ ہے جس سے طالب و اصل بحق ہو جاتا ہے، اور یہی درود السلام اور حضور کی طرف توجہ کرنا احسن طریقے سے آداب نبوی اور اخلاق جمیلہ محمدیہ سے اس کی تربیت کر دی جائے گی۔ اس کا پھر ولی جو ہے
اس کا جو شیخ ہے وہ نبی علیہ السلام بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرشد، اس کے بڑے، اس کے ذمہ دار، اس کے نگران، اور وہ جن کی نظر میں ہو وہ آپ علیہ السلام ہوں، تو انہیں چاہیے کہ ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر آن نبی علیہ السلام کی ذات پر درود و پاک کو لازم کر لے۔ سب سے لذیذ تر اور شرین تر خاصیات درود شریف کی یہ ہے کہ اس کی بدولت عشاق کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت زیارت میسر ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم سب درود پاک پڑھتے ہیں، اور ہمارا درود کیسے قبول ہوا، اس کی دلیل کیا ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ بعض درودوں کو بالخصوص بزرگوں نے آزمایا ہے۔ شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ نے، ان کی کتاب ہے ترغیب السادات، اس میں لکھا ہے شب جمعہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا اور ہر رکعت میں 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار سورہ اخلاص اور بعد سلام 100 بار جو شخص یہ درود شریف پڑھے گا انشاءاللہ 3 جمعے نہیں گزرنے پائیں گے کہ زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم۔ کیا اس کا ہے 2 رکعت نفل اور ہر رکعت میں 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد سلام پھیر کر یہ درود شریف پڑھنا ہے 100 بار۔ 3 جمعہ نہیں گزریں گے انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ جو بعض جگہ آتا ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 25 بار سورہ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد یہ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے، اسے بھی دولت زیارت نصیب ہوگی۔ صلی اللہ علی النبی الامی، چھوٹا سا درود شریف، صلی اللہ علی النبی الامی۔ سوتے وقت 70 بار اس درود شریف کو پڑھنے سے دولت زیارت نصیب ہوتی ہے، اور وہ اللہم صلی علی النبی الامی کے علاوہ ایک طویل درود شریف ہے، اگر وہ پڑھا جائے اور 70 بار صرف پڑھا جائے تو اس سے بھی نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ سوتے وقت درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور اس کو ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے۔ ہماری زبان پر درود شریف سے اتنی محبت ہو کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا درود شریف ہی ہو جائے۔ بہت سارے درود پاک ہیں اور مسند ہیں اور صحیح کتب سے ثابت ہیں۔ یاد رکھیں درود شریف کی چاہے جو بھی ہو، درود پاک کی برکات بے شمار ہیں۔ ہر طرح کی وباؤں اور بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، قلب کو عجیب و غریب اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور بزرگوں کے مجربات ہوا کرتے تھے درود شریف۔ لیکن وہی بات کہوں گی، تلفظ درست ہو، دھیان ہو، تڑپ ہو، اخلاص ہو اور پوری توجہ ہو تو پھر یہ چیز بہت جلدی حاصل ہوتی ہے اور اس کی برکات بہت جلدی دیکھی جاتی ہیں۔ جو اس درود شریف کو پڑھے اس کے لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری شفاعت واجب ہے۔ کون سا درود شریف؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ ہمارے گھرانے والوں پر درود پڑھتے وقت ثواب کا پورا پیمانہ اسے ملے، اسے چاہیے پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود شریف ہیں اور متعدد درود پاک ہیں، ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم مجھ پر درود بھیجو تو اس طرح بھیجو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت زید بن خارجہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ میں نے عرض کیا کہ آپ پر درود کس طرح بھیجا جائے یا رسول اللہ؟ جی انشاءاللہ مجھے یاد کرائیے گا، میں سارے درود شیئر کر دوں گی۔
کیونکہ یہ مستند کتاب اور حوالوں کے ساتھ ہے۔ تو حضرت زید بن خارجہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پر درود پاک کس طرح بھیجوں؟ تو آپ نے فرمایا مجھ پہ درود بھیجا کرو اور خوب اہتمام اور دل کے لگا کر دل سے درود پاک پڑھا کرو۔ اچھا، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن خارجہ کو یہ تلقین کی کہ خوب دل لگا کر درود پڑھا کرو۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لاکھوں تک بھی درود شریف پڑھتے ہیں، ایک تلفظ درست نہیں، ادائیگی نہیں ہوتی یا دھیان نہیں ہوتا۔ ہمیں ابھی درود پاک عادتاً پڑھنا آتا ہے، جب ہمیں عبادتاً پڑھنا آئے گا تو اپنا ہی سرور ہوگا انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ حضرت زید بن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے درود پاک سکھایا۔ دوسرا، حضرت ابو ہریرہ نے بھی روز عرض کی کہ میں آپ پر کس طرح درود شریف پڑھوں، تو آپ نے فرمایا اس طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم وترحم علی محمد وعلی آل محمد کما ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا۔ تو انشاءاللہ یہ متعدد درود پاک ہیں جس میں صحیح حوالوں کے ساتھ مسند احمد میں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دوسری صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف میں، اور مسند فردوس میں، شعائب ایمان میں، بہقی میں، کتاب زاد سعید میں اور دلائل خیرات میں یہ درود شریف ملتے ہیں۔ اور یہ اتنے مستند ہے کہ اس پر بزرگوں کی بشارتیں بھی ہیں کہ انہیں ان درود پاک کی برکتوں سے، کیونکہ جب کوئی عبادت نہیں تھی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، جب کوئی عبادت نہیں تھی، صحابہ کرام جب مکہ میں تھے، کوئی عبادت نہیں تھی، تو کیا عبادت کیا کرتے تھے؟ نمازیں فرض نہیں تھی، روزے نہیں تھے، تو اس وقت میں صحابہ کرام کا جو عبادت تھی وہ نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنا تھا۔ دیکھیں، نبی علیہ السلام سے جب کوئی ملتا ہے تب بھی آ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تب بھی پڑھا کرتے تھے۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا یہ ایسی عبادت ہے جب کوئی عبادات فرض نہیں تھی تب بھی مسلمانوں پر درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض تھا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم سب پڑھتے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے، اور آج سے ہم کوشش کریں کہ اس میں ہم نے مزید اضافہ کرنا ہے، اور کوشش کریں گے کہ صحیح لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہماری آواز نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس میں سنائی جا رہی ہے، اور آپ علیہ السلام آگے سے جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب جاتے ہیں ہم سبق کی طرف۔ چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاقیات، خصائل ہے ہمارا عنوان۔ نبی علیہ السلام کے خصائل، آپ علیہ السلام کے معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص۔ خصائص کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی، جو آپ علیہ السلام معاملات فرمایا کرتے تھے یا صرف جو آپ کرتے تھے۔ حسن اخلاق، سب سے پہلے اخلاق حمیدہ۔ آج سے ہم تجدید نیت بھی کرتے ہیں کہ اب جو ہم پڑھنے لگے ہیں، میری نیت ہے، میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں اور آپ بھی اللہ کو گواہ بنائیں کہ اب جو ہم پڑھیں گے ہماری حد الامکان کوشش ہوگی کہ ہم اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صاحب ایمان بندہ اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ اختیار کر لیتا ہے جو رات بھر نفل نماز پڑھتے ہوں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
کہ تم سب میں مجھ کو زیادہ محبوب اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. تم سب میں مجھ کو زیادہ برا لگنے والا اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہیں جس کے اخلاق برے ہوں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے اے میرے اللہ تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی، اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ آپ کو اور مجھے جو کچھ ملا، ہمارا مال، ہمارے جسم، ہمارا اعضاء، ہمیں حسن ملا، ہمیں اولاد ملی، ہمیں گھر بار ملا، ہمیں سانس ملا، صحت ملی، اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق. حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ آخری وصیت جو نبی علیہ السلام نے، حضرت معاذ فرماتے ہیں آخری وصیت جو نبی علیہ السلام نے مجھے اس وقت کی جب میں اپنی سواری کی رکاب میں پاؤں رکھنے لگا وہ یہ تھی اے معاذ لوگوں سے خوش خلقی کر، اے معاذ لوگوں سے خوش خلقی کر، اے معاذ لوگوں سے خوش خلقی کر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس روز سایہ عرش الہی کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا تو 7 شخص ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گے قیامت کے دن، اس دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ 7 لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم انہی 7 کا مصداق بنائے. وہ 7 کون ہے؟ نمبر 1 عادل اور انصاف کرنے والا حکمران. اور ہم سب حکمرانی کرتے ہیں نا، آپ اپنے ماتحتوں کے حکمران ہی ہیں. آپ کی اولاد ہے تو آپ حاکم ہیں. آپ کے گھر میں اگر آپ سے کام کرنے والے ہیں تو آپ حاکم ہیں. تو حکمرانی ایسی جس میں آپ انصاف کرتے ہیں، اگر آپ عدل کرتے ہیں تو آپ انشاءاللہ اللہ کے اس سائے تلے ہوں گے جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا. نمبر 2 وہ جوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی، یعنی جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی. کیونکہ وہ جوانی بھٹکنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن جو اپنی جوانی عبادت میں لگاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے نا کہ بڑھاپے میں عبادت کریں گے، لیکن جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی وہ بروز محشر انشاءاللہ اللہ کی عرش کے سائے تلے ہوں گے. وہ مرد مومن جس کا حال یہ ہے کہ مسجد سے باہر جانے کے بعد اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے. کیا مطلب؟ ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کو دل کرتا ہے. اس کو بوجھ نہیں سمجھنا کہ ابھی مصلی اٹھایا تھا پھر نماز کا وقت ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کا دل اگر مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے تو بروز محشر انشاءاللہ اسے اللہ رب العزت اپنا قرب نصیب فرمائیں گے. نمبر 4 وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے باہم محبت کی، اسی پر جڑے رہے اور اسی پر الگ ہوئے. یعنی ان کی محبت صرف منہ دیکھے کی محبت نہیں تھی جیسے کہ اہل دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ایک دوسرے سے الگ اور غائب ہوتے ہیں تو بھی ان کے دل اللہ کی محبت کی وجہ سے آپس میں لبریز رہتے ہیں. نمبر 5 اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تنہائی میں اور اس کے آنسو بہہ پڑے. یہ بہت اہم چیز ہے. 5واں پوائنٹ، اکیلے ہیں، تنہا ہے، آنسو اس لیے نہیں نکلے کہ اپنے کسی دکھ کو اللہ کے سامنے بیان کیا آنسو نکل آئے، اپنی کسی تکلیف کو اللہ کے سامنے بیان کیا، اپنے درد میں ہے کسی نے کچھ کہہ دیا مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے رو لیا. ہاں یہ بھی بہت بڑا درد ہے کہ اس وقت بھی یاد تو اللہ ہی آئے، اللہ کی طرف ہی رجوع کیا، لیکن مصلی پہ بیٹھے روئے تو فقط اللہ کے لیے. مجھے آپ کو دیکھنا ہے، مجھے آپ سے کا دیدار کرنا ہے، مجھے آپ کا قرب چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کا جواب چاہیے. یہ جو اللہ سے تعلق ہے نا، اللہ سے تعلق کا مضبوط ہو جانا ہر حال میں، اور تنہائیوں میں اللہ کی یاد آنا، یہ اللہ کی قرب کی دلیل ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ حدیث میں فرماتے ہیں جو مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو مجلس میں یاد کرتا ہوں. لیکن میری مجلس اس کی مجلس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ مجھے انسانوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے، میں اسے فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. تو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اللہ کو یاد کریں
تو ہم چونکہ مجلس میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں مجلس میں یاد کریں گے، اور اللہ جو جن مجلس میں ہمیں یاد کریں گے وہ فرشتوں کی مجلس ہے۔ چھٹا وہ مرد جسے حرام کی دعوت دی کسی ایسی عورت نے جو خوبصورت بھی تھی، صاحب وجاہت و عزت بھی تھی، تو اس بندے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، جیسے کہا تھا حضرت یوسف نے، ٹھیک ہے۔ ساتواں وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا اور اس صدقہ کو چھپا کر کیا، گویا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں کہ اس کا دایاں ہاتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا خرچ کر رہا ہے اور کس کو دے رہا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نے ہر کام کو دکھلاوا کر دیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو جو شخص اگر کیا کرے گا، ایسے صدقہ کرے کہ اس کے دائیں کو بھی نہیں پتا اس کے بائیں نے کیا خرچ کیا، یا بائیں کو نہیں پتا دائیں میں، عموماً دائیں کا لفظ استعمال اس لیے کیا، نیکی کا کام دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرے تو اللہ کے ہاں وہ بروز محشر 7 لوگ، صرف 7 کا انتخاب ہوا، وہ انشاءاللہ عرش کے سائے تلے میں ہوں گے۔ حضرت ابو حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ نکالتا ہے اس کو اس کا ثواب، اور اس کے بعد جو اس طریقہ پر عمل کرے گے ان سب کا ثواب ملے گا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، میں اپنی اولاد میں، اپنے گھر میں، اپنے جو جاننے والے ہیں، اپنی ہم مجلس میں، ہم اثر میں، اپنی فرینڈس میں کوئی ایسا طریقہ تو نہیں جاری کری جس پہ وہ عمل کرتے ہیں تو وہ میں تو دنیا سے چلی گئی اور میری وجہ سے انہوں نے میرے طریقے پر عمل کیا، وہ اگر وہ ایسا عمل کریں جو گناہ ہے تو مجھے قبر میں بھی ان کا عذاب ملتا رہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ کی مثال کے طور پہ آپ نے اپنے بچے کو حفظ کرا دیا، آپ کو دیکھا دیکھی لوگوں نے اپنے اولادوں کو حفظ شروع کرایا، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک اچھا طریقہ جاری کر دیا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو عالمہ بنا دیا، کسی کوئی چیز اچھی لگی انہوں نے بھی اس کی تعلیم دینا شروع کی، تو آپ نے ایک اچھا طریقہ جاری کرا دیا، اس کا ثواب آپ کو جانے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے کام ہیں، نیک کام، آپ نے اگر نیکی کی دعوت دی، نیکی کا طریقہ رائج کروا دیا تو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ بڑا کم اور یوں سمجھ لیں کہ نیکی کمانے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ کوئی ایسا اچھا عمل کر دیں جس پہ لاکھوں کو لگا دیں، وہ کریں گے، لاکھوں کو اگر نہیں لگا سکتے اگر ہم خاندان کو لگا دیں، اپنی فیملی ممبرس کو لگا دیں تو اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ جو شخص اسلام میں کسی برے طریقے کی بنیاد ڈالتا ہے اور اس کی گردن پر اس کا گناہ اور ان تمام لوگوں کا گناہ ہوتا ہے جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے والوں کی ذمہ جو گناہ ہے اس میں کمی نہیں ہوتی بلکہ دونوں کو برابر برابر ملتا رہتا ہے اس کا عذاب۔ تو نیک کام یہ اخلاق میں ہے کہ ہمارے اخلاق میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو برائی کی دعوت نہ دیں۔ اسٹیٹس پہ ہم نے گانے لگا دیے، ہمارا وہ اسٹیٹس کسی نے دیا اور اس نے بھی اپنا آگے سے گانا لگا دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے برا طریقہ جاری کیا۔ اس نے جو عمل کیا، اس نے جو یہ چیز کی، اس کا گناہ اس کو تو ہوگا لیکن اس کے کرنے کی وجہ سے مجھے بھی ہوگا۔ ہم نے کوئی اچھی پوسٹ شیئر کر دی، وہ دیکھا دیکھی لوگوں نے اپنے اسٹیٹس پہ لگا دی اور وہ پھر آگے کئی لوگوں نے دیکھی، انہوں نے لی، انہوں نے آگے لگا دی، ایک اچھا طریقہ ہے جو ہم نے جاری کروا دیا۔ تو یہ نیک کام کا اجرا یہ نیک اخلاق میں سے ہے۔ ہم چونکہ اخلاقیات پڑھیں تو نبی علیہ السلام، اب دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک کام کا اجرا انہوں نے کیسے کیا۔ مصحف یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے، ہم سب قرآن پڑھتے ہیں روایت حفظ سے، ورنہ قرہ کا اختلاف تھا اور روایات میں اختلاف تھا، کہیں زبر تو کہیں زیر، اس طرح کی، اسے کہتے ہیں یہ 7 قرہ، یہ علیحدہ کورسز ہوتے ہیں یا علیحدہ فن ہے قرأت کے، لیکن ہم روایت حفظ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں باقی ساری جو قراءتوں کا اختلاف تھا انہیں جلوا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس ایک کو ہی سب پڑھیں گے، اور اسی کے مصحف مختلف جو ہیں وہ پبلش کروائے گئے اور مختلف شہروں کی طرف بھیج دیے گئے، جیسے سیدہ حفصہ کے حالات زندگی میں ہم نے پڑھا تھا کچھ نہ کچھ اس سے ریلیٹڈ، آپ سب کو یاد ہوگا۔ تو انہوں نے ایک ایسا طریقہ جاری کیا کہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ حضرت عثمان نے بے انتہا اور بے حد خدمت کی قرآن کی، کہ کس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے اور جائے، انہیں دنیا سے گئے ہوئے کچھ کم وقت نہیں ہے، بہت وقت گزر گیا، لیکن اتنا خوبصورت طریقہ جاری کروایا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کا عزم رکھیں کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہو۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ ہیں قرآن پاک مسجد میں رکھوا دیتے ہیں، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو پڑھے گا، بعض مدرسہ کھول دیتے ہیں، اب جو مدرسہ کھولتے ہیں، اب انہوں نے مدرسہ کھولا، مدرسے میں چلے میں زیادہ نہیں کہتی 50 بچے آئے، 50 بچے آئے، انہوں نے 50 نے آ کر 50 میں سے 20 حافظ بن گئے، ٹھیک، حفظ کا مدرسہ کھولا، 20 حافظ بن گئے،
ان 20 میں سے پڑھانے والے آگے باقی دنیا کی طرف چلے گئے، 5 نے آگے پڑھانا شروع کر دیا. اب آپ سوچیں وہ جو 5 پڑھا رہے ہیں انہوں نے بھی آگے 20 کو یا 50 کو پڑھایا ہوگا. وہ 50 میں سے چلو 5 ہی آگے پڑھا رہے ہوں گے، تو ایک ایسا سلسلہ ہوگا جو جاری رہے گا اور سارا ثواب اس مدرسہ کھلوانے والے کو ملے گا، کیونکہ اس نے ایک بنیاد رکھی تھی علم کی. تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر تو نیکی کا اجرا کیا اور اس پر لوگ عمل کرتے رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو ملے گا جس نے اس کی بنیاد رکھی. دوسرا ہے احسان. ہم چونکہ اخلاق پڑھیں، ہم احسان سمجھے کہ احسان کیا ہوتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والے مت بنو، اور نہ یہ کہنے والے بنو کہ اگر اور لوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے، اور اگر دوسرے لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں گے تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے، بلکہ اپنے دلوں کو اس پر پکا کرو کہ اگر اور لوگ احسان کریں تب بھی تم احسان کرو، اور اگر اور لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم اور برائی کا رویہ اختیار نہ کرو. ہم کہتے ہیں اچھا فلاں ہمیں بلائے گا تو ہم بھی بلا لیں گے. ہم کہتے ہیں نا جیسا وہ ہمارے ساتھ رہے گا ہم بھی رہیں گے. اللہ ہمیں اس کا قائل کرے اور اللہ ہمیں اس کی ہمت دے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم اس کے جواب میں اس کے ساتھ نیکی کریں، اور یہی احسان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کا جو بندہ بے شوہر والی اور بے سہارا کسی عورت اور کسی مسکین اور حاجت مند آدمی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، یعنی بیوہ اور یتیموں کے، وہ اجر و ثواب میں اس مجاہد بندہ کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے. یعنی کسی یہ بھی احسان ہے، کسی بیوہ پر احسان کر دینا، کسی یتیموں پہ احسان کر دینا. حدیث میں آتا ہے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اللہ رب العزت اتنی ہی اس کے گناہ معاف کر کے نیکیاں لکھ دے گا. کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنے بے شمار اور بے حد بے انتہا ثواب رکھے ہیں. اب ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس کمانے کا ہی ٹائم نہیں ان چھوٹی چھوٹی کاموں سے زیادہ ثواب، کیونکہ ہمارے پاس اس چیز کا شعور نہیں ہے. شعور ہے تو ہمیں اس کی طلب نہیں ہے اور پھر ہمیں اس کا دوسروں تک پہنچانے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے، اور اس دوسروں تک پہنچانے میں سب سے پہلے عملی کردار ہو. آپ پوری سیرت پڑھ لیں، چونکہ آپ کی اس میں سیرت کا بھی کوئی نہ کوئی ٹچ ہے. آپ دیکھیں پوری سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جو آپ نے کہی اور خود نہ کی. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ چیز اپنی زندگی میں لاتے تھے، پھر دوسروں کو اس کی دعوت دیتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے. ہم اپنی اولاد سے بات کریں سختی میں اور انہیں کہیں کہ بچے پیار سے بات کیا کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں تو ان کے ساتھ تو وہ کر رہے ہیں جو ہمارا عمل کیا ہے، انہیں وہ رہے ہیں جو ہم خود نہیں کر رہے. ہم بچوں کے ساتھ غصہ کریں اور کہیں کہ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں خود بھی کمزور ہیں. علمان والحفیظ. توکل ایک آگے ہے. توکل اخلاق میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اب دل میں آ رہا ہے وہ 70,000 کون ہوں گے نا. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی ہے، آپ گفتگو میں شوق پیدا کر کے پھر اگلی بات بیان فرمایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو منتر نہیں کراتے، جادو نہیں کرواتے، بدشگنی نہیں لیتے، بدفعلی کے قائل نہیں ہیں، اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں. اس نے میرے بچے کو دیکھ لیا اس لیے ایسا ہو گیا. اگر یہ چیز ہے تو اس کا مطلب ہے بدشگونی کو ہم لیتے ہیں. اللہ پہ توکل جب کامل ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے جس کا اللہ پہ توکل زیادہ ہے نا وہ اسٹرانگ بہت ہوتا ہے. اسے نہیں ہوتا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، اسے اللہ پہ توکل ہے کہ اللہ ہے، سب ہوگا، سب اچھا ہوگا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی نیک بختی اور خود خوش نصیبی میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو فیصلہ ہو وہ اس پہ راضی رہے. آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر اور بھلائی کا طالب نہ ہو، اور اس کی بد نصیبی اور بختی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناخوش رہے. ترمذی شریف کی روایت. مطلب
اس پوری روایت کا بھی حاصل کیا ہے؟ توکل نہ ہو. اچھا یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو اگر ہم بولیں تو انشاءاللہ ہمارے بچوں میں، ہم میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے گھر والوں میں توکل آئے گا. کوئی بات ہوئی اللہ کر دے گا. کچھ بھی کوئی جملہ اللہ مالک ہے، اللہ سے مانگو. جیسے بچے عموماً کہہ دیں، دعا کر دیں انہیں کہ اللہ ہے نا، اللہ سے مانگے. جائے نماز بیٹھیں اللہ سے دعا مانگے، اللہ کی طرف دھیان کرے، اللہ سے کہہ دیں. ہر وقت ڈر لگ رہا ہے تو دعا پڑھ لیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں بن رہی تو اللہ کی طرف رجوع کر لیں. ہر وقت میں جب ہم اللہ پہ توکل ان کا مضبوط کر دیں گے، اپنا بھی مضبوط کریں گے، تو انشاءاللہ جب اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے تو یہی فیصلہ ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے. یہ بھی اخلاق ہے. آگے ہے کام میں وقار، متانت. حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی سیرت اور اطمینان. کیا چیز؟ اچھی سیرت مطلب اچھا کردار، اور اطمینان و وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور میانہ روی ایک حصہ نبوت کے 24ویں حصوں میں سے ہے. جس کے اندر سیرت اور اطمینان اور وقار ہوں تو یہ ہے کہ انبیاء کے اندر یہ اوصاف ہوا کرتے تھے، اطمینان کا، وقار کا اور اچھی کردار کا. اللہ رب العزت اطمینان، وقار اور اچھا کردار ہم سب کو عطا فرمائے. صدق، مقالی اور انصاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت اس وقت تک سرسبز رہے گی جب تک کہ یہ 3 خصلتیں ان میں باقی رہیں گی. فوراً دماغ میں آئے گا وہ کیا 3 خصلتیں؟ آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک سرسبز رہے گی جب تک ان میں 3 خصلتیں رہیں گی. ایک تو یہ، جب وہ بات کریں تو سچ بولیں. جب بات کریں تو سچ بولیں. اب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا لیکن ہم دن میں کئی بار جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بے دہانی میں بولتے ہیں. ٹائم کیا ہو گئے؟ ابھی ہوئے نا 8:40، ہم کیا 8 تقریباً 9 بج گئے، حالانکہ 20 منٹ باقی ہوتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جملے ایسے ہیں جن سے ہم احتیاط کریں تو جھوٹ سے بچ سکتے ہیں. تو سب سے پہلی خصلت کیا ہے امت میں؟ کیا ہونی چاہیے؟ بات کریں تو سچ بولیں. جب وہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں تو انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ ہم ویسے ہی نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان چیزوں میں ہم بولنا نہیں چاہتے. غلط ہے. جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہو، جہاں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، جہاں آپ کا بولنا حق گوئی ثابت کرے گا، جہاں آپ کا بولنا حق کو ثابت کرے گا، وہاں آپ کا خاموش رہنا آپ کو ظالم بنا دے گا. کیوں ظالم بنے آپ؟ کیونکہ آپ نے ایک فساد برپا ہونے والی صورت میں مصلح کا کردار سر انجام نہیں دیا. مصلح کہتے ہیں صلح کرانے والے. تو نمبر دوسرا کیا ہے؟ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں تو بھی انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم ایک فریق کی بات سنتے ہیں، ایک بات. دوسری بات ہے ہم پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں ایک ہی فریق کی بات سن کے، دوسرے فریق کی بات سننے کا ہم موقع ہی نہیں دیتے. تو جب دوسرے فریق کی طرف سے بات نہیں ہوتی تو وہ ہم ایک فریق کی بات سن کے فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں. جب فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں تو اب ہمارے لیے بات سے مکرنا یا اپنے فیصلے سے مکرنا ہمیں اپنی ایگو کے خلاف لگتا ہے. تیسرا یہ کہ جب ان سے رحم کی درخواست کی جائے تو وہ کمزوروں پر رحم کریں. میں نے صبح ایک عجیب منظر دیکھا، آپ یقین کریں. رحم کی بات سے یاد آیا، یہاں صبح جامعہ جاتے ہوئے رکشے میں، بند رکشہ آٹو، تو سردی تھی کافی، مطلب مجھے محسوس ہو رہی تھی. آپ یقین کریں میرا یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ آج کا زمانے میں کوئی بھی بھوکا نہیں ہے، سب کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں نے صبح بڑا عجیب منظر دیکھا، وہ یہ کہ ہم جب میں جامعہ جا رہی تھی، جامعہ رقیہ، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں جامعہ میں مجھے اس ہوٹل کا نام یاد نہیں آ رہا، لی گرینڈ میں نے دیکھا کہ اس کے باہر ہوٹل والوں نے کوئی چاول بچ گئے ہوں گے وہ ویسے ہی گھاس کے اوپر پھینک دیے چڑیوں کے لیے کہ چڑیاں کھا جائیں گی. تو عموماً وہ پھینک دیتے ہوتے ہیں وہاں، مجھے اکثر نظر آتے ہیں. تو وہ سروس روڈ ہے، سروس روڈ پہ ہی وہ ہوٹل ہے. میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو بہت بری حالت میں، مطلب ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے اور وہ غبار آلود اور جسمانی بھی صحت خراب، اور جو انہوں نے اپنی حالت بظاہر رکھی ہوئی تھی وہ بھی خراب. میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اس پر بیٹھ کے آلتی پالتی مار کے سڑک پہ بیٹھا اور وہ فٹ پاتھ سے چاول اٹھا کے کھا رہا تھا. اور اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ہماری پلیٹوں میں شادیوں پہ آ کر ایسے بچ جاتے ہیں جنہیں بعد میں پھینک دیا جاتا ہے کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی.
اور کیسے ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی عزت نفس اور اس سے کوئی نہیں ہے، لیکن اتنے طلبگار ہیں، اتنے بھوکے ہیں، اس سردی کے موسم میں کیا حال ہے، وہ رات سے انہوں نے پھینکے ہوئے اور وہ اس طرح جو ہے وہ کھا رہا ہے بیچارہ، اور اس کو پتہ نہیں کتنے دن کا بھوکا ہے اور کتنی اس کو طلب ہے، کتنی اس کو تڑپ ہے. اللہ اکبر. اور اس کے نزدیک جو وہ گرے ہوئے چاولوں کی حیثیت ہے وہ ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وافر ہے. اور اس کے نزدیک اس کی کتنی حیثیت تھی کہ وہ اس کو پورے ماحول بنا کے، مطلب آلتی پالتی مار کے وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے دسترخوان پہ ہم بیٹھتے ہیں. وہ اس کو اتنی حیثیت دے رہا تھا اور ہمارے سامنے پاؤں میں رون دیے جاتے ہیں. پھر مجھے محسوس ہوا کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، ہم بڑے ناشکر ہیں. اور وہ لوگ پھر بھی اللہ سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ کھا کے یہی کہے گا نا کہ چلو مل گیا، اور ہم کھا کے یہ کہتے ہیں کیا ملا. بڑا فرق ہے. تو اللہ پاک نے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اس امت میں خصلت کیا ہے کہ جب ان سے رحم کی درخواست کی جائے تو وہ کمزوروں پر رحم کرے. جب یہ 3 خصلتیں رہیں گی ان میں تو یہ سرسبز رہے گی، اور جب ان میں یہ خصلتیں رحم دلی کی، سچ بات کی اور فیصلہ کرنے میں انصاف کی خصلتیں ختم ہو جائیں گی تو یہ امت تقریباً سرسبز نہیں رہی بلکہ برباد ہو جائے گی. اور اب سوچیں کہ تینوں خصلتیں کیا ہم میں موجود رہی. جذبات پر قابو پانا یہ بھی اخلاق ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جس آدمی میں یہ 3 باتیں نہ ہوں اس کا کوئی عمل کام نہیں آئے گا. جس میں یہ 3 باتیں نہ ہوں اس کا کوئی عمل کام نہیں آئے گا. ایک تو یہ کہ وہ اپنے جذبات نفسانی کی کو بے باک رکھتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی نادان آدمی اس پر حملہ کرے وہ تحمل سے خاموش ہو جائے. تیسرا یہ کہ لوگوں کے درمیان حسن اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرے. اگر تو یہ 3 باتیں ہوں گی تو عمل کام آئیں گے. اگر یہ 3 باتیں نہیں ہیں تو کوئی عمل کام نہیں ہے. اخلاق نہیں ہے، جذبات پر قابو نہیں ہے، اور فہم نہیں ہے. دیکھیں نادان آدمی حملہ کر رہا ہے، آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. طبرانی کی روایت. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اگر تم 6 باتوں کا ذمہ کر لو تو میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ کرتا ہوں. اگر تم 6 باتوں کی گارنٹی دے دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب تم بولو تو سچ بولو. انشاءاللہ اس پر ہم نے آج سے ہی عمل کرنا ہے. جب بات کرنی ہے تو سچ بولنا ہے. دوسری یہ بات، جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. پہلے کیا ہے؟ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو. تیسرا یہ ہے جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرو. جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرو. چوتھا، تم اپنی نظریں نیچی رکھا کرو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس مسئلے میں ابھی ہم بہت بے باک ہو گئے کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے، ہمیں مردوں سے بھی بات کرنی پڑتی ہے، ہمیں ہم کلام ہونا پڑتا ہے، سب کچھ ہو لیکن اپنی نیچے جھکا کے، نظریں جھکا کر. پانچواں یہ ہے کہ ظلم کرنے سے اپنا ہاتھ روک کے رکھو. کسی پہ ظلم نہ کرو. اور یاد رکھے ظلم ہاتھ سے نہیں ہوتا. کسی کے معاملے میں بے انصافی ظلم ہے، کسی کے ساتھ سخت کلامی ظلم ہے، کسی کا حقدار کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے، کسی کو اللہ نے ہمارے در پہ بھیج دیا ہے اس کو دھتکار دینا ظلم ہے. چھٹا یہ ہے اپنے جذبات نفسانی پر قابو پاؤ. اگر یہ 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ سودا کر رہے ہیں نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ. ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا ذکر فرمایا، اس کی خوبی اور وسعت کا بیان کیا. ایک صحابی جو مجلس میں حاضر تھے تو انہوں نے بولا، بےتاب ہو کر بولا، یا رسول اللہ یہ جنت کس کو ملے گی؟ کیونکہ میں نے آپ کو بھی عرض کیا نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، چیز کا شوق بہت دلایا کرتے تھے. تو یہاں بھی بہت شوق دلا کرنا کہ بہت زیادہ جنت کی وسعت بتائی، ایسی ہے، نعمتیں ایسی ہیں، وہ ایسی، یہ سب بتایا. بولا انہوں نے، یا رسول اللہ یہ ملے گی کس کو؟ فرمایا جس نے خوش کلامی کی. کسی سے ملے اتنی جسے کہتے ہیں نا خندہ پیشانی اور گرم جوشی سے ملے، بات کریں تو ایسے اچھے اخلاق سے. کیا فرمایا؟ خوش کلامی کی. ایک ہے تھکوں کی طرح، وعلیکم السلام الحمدللہ آپ سنیں. ایک ہے تھوڑا سا جذبہ نظر ہے. نمبر 2، بھوکوں کو کھانا کھلایا.
اور یقین کریں بہت بھوکے ہیں باہر. ایسے لوگ ہیں جنہیں، اور آج یہ جو ایسا زمانہ ہے جیسے جیسے وقت آ رہا ہے سردی کا، اس میں تو میں نے، اچھا اسی جس جگہ کی میں نے آپ کو بات بتائی، اسی جگہ میں نے کچھ وقت پہلے، اور ٹاؤن شپ بڑا اچھا علاقہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں وہ بہت بے یارو مددگار سا ہے، ٹاؤن شپ اچھا علاقہ ہے. وہاں میں نے دیکھا گھاس کے اوپر نیچے ایک وہ گدا ٹائپ تھا وہ بچھا ہوا تھا، اور اوپر بھی باریک سا کمبل سا تھا جو لیا ہوا تھا. پتہ نہیں کون تھا وہ شخص، وہ وہیں آرام کر رہا تھا یا سو رہا تھا. پتہ نہیں وہ رات کا ہے یا فجر کے بعد کا ہے یا کب آ کے وہ بیٹھا وہاں سویا. میں بس یہ سوچ رہی تھی اس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے پاس چھت نہیں ہے، یا جو بھی کرتے ہیں ہو سکتا ہے کسی گناہ میں مبتلا ہو، جیسے عموماً سننے میں آتا ہے نشہ کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں. لیکن بہرحال ہے تو انسان نا، تکلیف یا سردی اور گرمی کا لگنا ان کے ساتھ بھی ہے، اور ان کے بھی تو اپنے ہونے چاہیے نا. ہمارے اپنی فکر کرتے ہیں ہماری گرمی کی، سردی کی، بھوک کی، پیاس کی، ان کے کیا کوئی اپنے نہیں ہے؟ تو وہ تو کھلے آسمان کے نیچے سویا ہوا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب انہوں نے پوچھا کہ جنت ملے گی کس کو جس کی آپ نے اتنی خوبیاں، اتنی وسعتیں بیان کی، تو فرمایا آپ علیہ السلام نے، جس نے خوش کلامی کی، بھوکوں کو کھانا کھلایا، اکثر روزے رکھے. یہ بڑا ہے پوائنٹ، اکثر روزے رکھے، اور اس وقت نماز پڑھی جب دنیا سوتی ہو. اس وقت نماز پڑھی جب دنیا سو رہی ہو. کیونکہ وہ پتہ ہے کیوں اتنی افضل ہے؟ کیونکہ اس پر گواہ ہم ہوتے ہیں اور ہمارے اللہ ہوتے ہیں. جب ہم اس وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت میں گواہ کس کو بناتے ہیں؟ فقط اللہ کو. کیونکہ ہمارے اپنے، ہم میں سے کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہتے، اور نہ ہی ہماری ریاکاری ہوتی ہے، کیونکہ ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہماری نیت اللہ کو دکھانے کی ہوتی ہے. تو وہ خالص چونکہ اللہ کے لیے عبادت ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس وقت میں نماز پڑھے جب سب سو رہے ہوں. تو یہ جس جنت میں جانے والے ہیں، خوش کلامی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، نمبر 3 روزے رکھنا، نمبر 4 اس وقت نماز پڑھنا جب باقی سو رہے ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، اب ہے صدق امانت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے. اور آدمی جب ہمیشہ ہی سچ بولتا ہے اور سچائی ہی کو اختیار کرتا ہے تو وہ مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کے یہاں صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، سچوں میں. سبحان اللہ. جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو بدکاری کے راستے پہ ڈال دیتی ہے، بدکاری اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور جھوٹ کو اختیار کرتا ہے، اور انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ کذابین میں لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے. تو ہمیشہ سچ بولنا ہے، اخلاق ہے. بات ہو آپ کو اپنا نقصان نظر آ رہا ہو، لیکن کیا ہو، چونکہ امت مسلمہ میں ہے اور نبی علیہ السلام کا حکم ہے، سچ بولنا ہے انشاءاللہ. عبد الرحمن بن ابی قرات سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو کیا تو آپ کے صحابہ وضو کا پانی لے لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر ملنے لگے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی اخلاق ہے، ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام وہ وضو کا پانی اپنے چہروں اور جسموں پر ملنے لگے. آپ نے فرمایا، تم کو کیا چیز اس فعل پر آمادہ کرتی ہے؟ کون سا جذبہ تم سے یہ کام کراتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت. ان کا یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا، جس شخص کی یہ خوشی ہو اور وہ یہ چاہے کہ اللہ اور رسول سے حقیقی محبت ہو، یا کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرے. اب سوال ہوتا ہے نا، دل میں آتا ہے سب کے کہ اللہ اور رسول جس سے محبت کرے اسے کیا کرنا چاہیے؟ جب بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے، جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو ادنا خیانت کیے بغیر اس کو ادا کر دے، اور جس کے پڑوسی میں اس کا رہنے والا اس کے بہتر سلوک کا گواہ ہو. یہ کام تھوڑا مشکل ہے آج کے زمانے میں، کیونکہ پڑوسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا پڑوسی کا. پڑوسی سے ہر وہ مراد ہو سکتا ہے جو آپ سے تعلق میں ہے، بلکہ ایک جگہ میں نے پڑھا پڑوسی کی حدود کیا ہے، وہ اور بھی مشکل میں چیز نے ڈال دیا. 40 آپ کے دائیں گھر، 40 آپ کے بائیں، 40 آپ کے پیچھے والے گھر، 40 آپ کے آگے. اتنا زیادہ ملنسار ہے ہمارا دین. ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھو، اتنے ملنسار رہو، لیکن آج کے سوسائٹی میں ہمیں اتنا مصروف اور اتنا لمیٹڈ کر دیا گیا ہے
کہ ہم اس کو عجیب سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی طرف جا کے اس سے خیر خیریت پوچھ لیں. اور لیکن اگر آج کا دور جدید ہے تو اس میں جدیدیت میں چیزیں بھی اور سی ہیں. آپ بذریعہ موبائل رابطے میں رہیں, بذریعہ میسیجز کال رابطے میں رہیں, تعلق میں رہیں, کچھ اور نہیں کچھ چیز بنا کے بھیج دیں. یہ چیزیں ضروری ہیں پڑوسی کے ساتھ, اور یہی اخلاق میں شامل ہے. آخری پوائنٹ ہے امانت. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب کوئی شخص کسی سے کوئی بات کہے, یعنی ایسی بات جس کا اخفا وہ پسند کرتا ہے, یعنی جس کو وہ چاہتا ہے کہ یہ کسی اور کو نہ بتائے, اور پھر وہ چلا جائے تو وہ امانت ہے, یعنی سننے والے کے لیے امانت کے مانند ہے. اس بات کی حفاظت امانت کی طرح اسے کرنی چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ کہ ہم سب کو بتا کے کہتے ہیں آگے آپ نے کسی کو نہیں بتانا. ایک کو بتایا تو پھر آگے بتائیں گے, وہ کہیں گے آپ نے کسی کو نہیں بتانا. وہ بات پھیلتی پھیلتی بالکل پھیل جاتی ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے, امانت میں یہ ہے کسی کے راز کو راز رکھنا. ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو وہ اپنا سمجھ کے کر رہا ہے, آپ کوشش کریں کہ اس کو پھر لوگوں کے سامنے افشا نہ کریں, اسے پھیلائیں نہیں, اسے اخفا رکھیں تاکہ آپ کا اعتماد اس کے اوپر بحال رہے. دوسرا یہ کہ یہ اللہ کے ہاں بھی بری عادت ہے. اگر اعتماد شکنی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی کے عیب تلاش کرتا ہے اس کے عیب اللہ تلاش کرتا ہے, اور جس کے عیب میں تلاش کرتا ہوں اسے اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہوں, کیونکہ اس نے میرے بندے کو رسوا کیا. اللہ معاف فرمائے. تو نیت ہونی چاہیے کہ جو راز ہے اس کو راز ہی رکھا جائے. حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ شاید ہی ایسا ہو جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو, جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں, اور جس میں وعدہ کی مضبوطی نہیں اس کا دین نہیں. یعنی یہ نبی علیہ السلام جملہ فرمایا کرتے تھے, ایماندار وہ ہے جس میں ایمانت ہوتی ہے, دیندار وہ ہے جو وعدے کو وفا کرتا ہے. یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوگا. صدق و امانت, جنت کی بشارتیں, اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی محبت, نیک کام کا اجرا, احسان, کام میں متانت, وقار, توکل, جذبات پر قابو پانا, جنت کی ذمہ داری, جنت کی بشارتیں. یہ الحمدللہ آج ہم نے پڑھا. یہ جو خصائل پڑھے یہ دراصل نبی علیہ السلام کے خصائل ہیں, کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں بتا دی اور آپ کا اس پر عمل نہیں تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی عمل میں تھیں اور آپ نے پھر اپنی امت کو اس کی تلقین کی کہ آپ امت بھی بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل کریں, تاکہ آپ کا کردار سے ہمارے کردار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا جائے گا کہ یہ امتی ایسے ہیں تو ان کے نبی کیسے ہوں گے. لیکن ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس لحاظ سے وفا نہیں کر سکے کہ ہم نے اپنی مصروفیات, اپنی ترجیحات اور اپنی سوچوں کو بہت زیادہ بدل دیا. وہ چیزیں, وہ لوگ جن سے ہمیں بچنے کا حکم تھا, ہم نے ان کو آئیڈیل بنا دیا, ان کی زندگیوں سے متاثر ہونا شروع کر دیا, اور ان کے لائے ہوئے قانون, ان کی لائی ہوئی تعلیمات اور ان کی نکالی ہوئی جدید چیزوں کو ہی اپنی زندگی میں لانا شروع کر دیا. اللہ رب العزت معاف فرمائے اور ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی محبت, آپ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کر ان جیسی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. روشی پڑھ لے سب, درود ابراہیم پڑھ لے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين.